زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب حضور نے آنا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، تو پھر اعلان کیسا ہوگا؟ ایک ایسا اعلان کیا گیا، ایک ایسی گونج پڑی ساری دنیا میں کہ کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ سب ذرا یاد رکھیے گا، یہ واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے آگے جا کے آپ سے دوبارہ پوچھنا ہے۔ ہوا یہ کہ یمن کے شہر کا ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا ابرہا۔ اس بادشاہ کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ مسلمان کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں؟ لوگ جا کر کعبے کا، ظاہر نبی پاک تو تشریف نہیں لائے تھے، مگر اس سے پہلے بھی لوگ کعبے کی تعظیم کرتے تھے، تو یہ کعبے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں کعبہ ہی گرا دیتا ہوں تو پھر کوئی اس کا طواف ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پاک میں آیا، مکے کے قریب پہنچا، اور پہلا آرڈر یہ دیا کہ جتنے مکے کے لوگوں کے جانور ہیں وہ سارے جانور قبضہ کر دیں۔ اب آپ گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں مال و دولت جانوروں سے کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کتنے جانور ہیں آپ کے۔ کئی لوگ جانور رکھتے ہیں، پراپرٹی نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں تو جانور ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو کسی کے اونٹ تھے، بکریاں تھی، وہ ساری ابرہا کے فوجیوں نے قبضہ کر دی۔ اب قبضہ تو ہو گیا، اب نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ کریم نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر جو نور نبوت جو ہے وہ چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے تو ابرہا کو بتایا گیا کہ مکے کا سردار آیا، وہ بڑے کر و فر کے ساتھ بیٹھا تھا اپنے خیمے میں۔ حضرت عبد المطلب داخل ہوئے تو ابرہا عزت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا۔ بڑی تعظیم سے بٹھایا، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ ابرہا نے سوچا ہوگا مکے کے سردار آئے ہیں، اپنے کعبے کی حفاظت کی بات کریں گے، اٹیک نہ کرنے کی بات کریں گے، مگر حضرت عبد المطلب نے عجیب بات کی۔ آپ نے فرمایا اے ابرہا، تم نے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، ان کے جانور تم نے قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے جانور ہمیں واپس لوٹاؤ۔ ابرہا زور سے ہنستا ہے، کہتا ہے اے مکے کے سردار، میں تو یہ سوچ رہا تھا تم آ کر مجھے کہو گے کہ کعبے پر حملہ نہ کرنا، تم آ کر کہو گے کہ مکے کے باسیوں کو کچھ نہ کہنا، تم آ کر کہو گے مکے کو تہس نہس نہ کر دینا۔ عجیب بات کر رہے ہو، تمہیں تو اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ عظیم الشان جملے کہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ابرہا، مکہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ جانور ہمارے واپس کر دو، باقی جس کا کعبہ گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابرہا کرو فر سے ہنسنے لگا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا ان کو جانور دے دو۔ اب حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ انہوں نے مکے والوں کو جانور لوٹائے اور کہا سارے مکے والوں پہاڑ پر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کیسی جنگ تھی، یہ کیسا حملہ تھا جس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، انٹرسپٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سارے مکے کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ اب اکیلے حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کریا وزاری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے مولا تیرے گھر پہ حملہ ہونا ہے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ ان غیر مسلموں، ان بے ایمانوں کو بتا دے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، اے اللہ تجھے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی ہیں۔ روتے روتے دعا کرتے رہے اور پھر آپ خود بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب راہ کے لیے کھلا میدان تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ اونٹوں پر ہوتی تھی، گھوڑوں پر ہوتی تھی، ہاتھی پر نہیں ہوتی تھی۔ یعنی وہ اس زمانے کے حساب سے سمجھ لے سپر پاور بن کر آیا تھا، مقابلے میں کوئی نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اب صبح ہوتی ہے، اب رہا اپنے ہاتھیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جانا ہے اور کعبے کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے، اس عمارت کو ڈھا دینا ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، جو ابرہا کا اپنا ہاتھی تھا نا، بہت بڑا جسیم ہاتھی، اس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی کو کہتا ہے اٹھو کعبے کی طرف چلو۔ ہاتھی کعبے کی طرف جانے کی بجائے الٹا چلنے لگ گیا، بڑی کوشش کرتا مگر وہ کعبے کی طرف ایک قدم نہ بڑھاتا۔ یہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس میرے ہاتھی کو کیا ہو گیا ہے، یہ چل کیوں نہیں رہا۔ مگر
اللہ اکبر. اب رب نے اپنی قدرت کی شان کیسے دکھائی. دنیا کا دستور ہے میزائل کا مقابلہ میزائل کرتا ہے, ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے, آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے. جناب ہاتھی آئے ہیں تو مقابلے میں کوئی بڑی چیز آنی چاہیے جو ہاتھیوں کو تکلیف دے سکے, جو ہاتھیوں کو روک سکے. نہیں نہیں, میرے رب نے کوئی بڑی چٹانیں نہیں بھیجی, میرے رب نے کوئی بڑے بڑے جانور نہیں بھیجے. رب کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیج دیے. ابابیل ایک مٹھی میں آ جاتا ہے, اتنا پرندہ ہوتا ہے. اتنا چھوٹا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھائے گا. اس کی چونچ میں یا اس کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں. مجھے بتاؤ یہ کیسا کمپیریزن ہے؟ کیا کنکر ہاتھی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دنیا والوں کو رب نے اپنی قدرت کا یہ پیغام دیا کہ میرا رب چاہے تو چھوٹے پرندے کے چونچ یا پنجے میں رہنے والا چھوٹا سا کنکر نہ صرف ہاتھی بلکہ ہاتھی پر موجود جو بندہ ہے اس کے بھی پرخچے اڑا دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. اب ابابیل کی ٹولیاں آئیں اور پتھر پھینکے جانے لگے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں ہر پتھر پر فیل سوار, ہاتھی سوار کا نام لکھا ہوا تھا. پتا تھا اس پتھر کو کہ کس کے سر پہ جا کے لگنا ہے. آج دنیا کہتی ہے, دنیا نے اتنی ترقی کی کہ گائیڈڈ میزائل آ گئے ہیں, ٹارگٹ گائیڈڈ میزائل ہیں. ٹارگٹ ڈال دو, میزائل وہیں جا کر لگتا ہے. میں آپ کو 1500 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ہر پتھر گائیڈڈ میزائل تھا. اسے پتا تھا کہ کس ہاتھی سوار کے سر پر گرنا ہے. اس سر پہ پتھر گرتا تھا, اس بندے کو کاٹتا تھا, ہاتھی کو کاٹتا تھا اور زمین میں پیوست ہو جاتا اور سارے کے سارے ہاتھی پرخچا اڑ گئے. کوئی کعبے کے قریب نہ جا سکا. گویا یہ پوری دنیا کو ایک پیغام تھا کہ کعبے کی طرف میلی نظر نہ اٹھانا, کعبے کا رکھوالا آنے والا. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. حضور کی آمد کا یہ اعلان ایسا تھا کہ پوری دنیا میں یہ گونج پڑ گئی کہ مکے کے قریب ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہاتھی لے کر لوگ گئے تھے مگر پرندوں کے کنکر سے پرخچے اڑا دیے گئے. اب یہ واقعہ آپ نے سنا. اب سورہ فیل کو میں سنانا چاہتا ہوں. میں کچھ عقیدے کی بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کو اگر انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں نا, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, خدا کی قسم اس کا لطف ہی اور ہے. آج آپ نے یہ واقعہ سن لیا نا, اب آؤ سورہ فیل جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی, آپ میں سے کئیوں کو یاد بھی ہوگی. اب قرآن کی یہ سورت سنیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب ذرا ترجمہ کیا ہے غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. الم ترا, علماء بیٹھے ہیں, اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اب مجھے بتائیے حضور دنیا میں تشریف لے آئے تھے, کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے. حضور تو تشریف ہی نہیں لائے دنیا میں, اور رب قرآن میں کیا سوال کر رہا ہے؟ اے محبوب تم نے نہ دیکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کہیں موجود تھے, حضور کہیں موجود تھے, حضور دیکھ رہے تھے. یہ تو ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا وہ ہیں جن کے نور کو رب کریم نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اب شاید بہت سو کی کنفیوژن دور ہو جائے گی جب ربیع الاول میں ہم نعرہ لگاتے ہیں اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا. حضور آخر میں مبعوث ہوئے ہیں مگر آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک بار حضرت جبریل امین سے ایک سوال کیا. آپ جانتے ہیں جبریل امین یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ ہر نبی کے صحابی ہیں. ان کی ہر نبی سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی. آقا نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہاں اب کتنی عمر ہوگی ذرا سوچئے. اب جبریل امین نے بڑا یونیک جواب دیا. اب آپ کے یہاں بھی کوئی بڑی عمر کے بزرگ ہو نا جن کی 90-100 سال عمر ہو, آپ ان سے پوچھیں نا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے, تو نارملی پرانے بزرگ جو ہے نا کسی واقعے کے ساتھ اپنی عمر بتاتے ہیں کہ میری عمر جب پاکستان بنا تھا تو اتنے سال کا میں تھا, 65 کی جنگ میں میری اتنی عمر تھی. ان کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی, وہ کوئی واقعہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے وقت میں پیدا ہوا تھا یا اتنے سال کا تھا. اب جبریل امین کی اتنی لمبی عمر ہے. ان سے پوچھا نبی پاک نے اے جبریل تمہاری عمر کتنی؟ کہتے حضور عمر تو یاد نہیں ہے, آسمان پر ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے, اور حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا.
کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا. اتنی لمبی عمر. لیکن نبی پاک کا جواب تو سنیے. میرے آقا فرماتے اے جبرائیل جو چمکتا ستارہ تم ہر 70,000 سال بعد دیکھتے ہو، اے جبرائیل وہ میں ہی ہوں. اللہ نے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو میرے آقا کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا. پھر آگے قرآن کہتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اور کیا ان کے داؤں کو، ان کے جو داؤ پیچ تھے ان کو تباہی میں نہ ڈال دیا. پھر کیا ہوا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ کریم فرماتا ہے ان پر پرندوں کی ٹولیاں ٹکڑیاں بھیجی گئیں اور انہوں نے کام کیا کیا. فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فرمایا ان ٹکڑیوں نے، ان ٹولیوں نے، ان پرندوں نے کیا کیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے. تو پھر بنا کیا ان کا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا. وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ قرآن کی سورت اب وہ فیل والا، وہ ہاتھیوں والا واقعہ بھی یاد دلا رہی ہے اور نبی پاک کی شان بھی بتا رہی ہے کہ حضور کی آمد کا اعلان کس شاندار انداز میں ہوا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا. میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے. آقا پیر والے دن صبح صادق 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. اب بڑا عشق بھرا سوال ہے کہ حضور رات میں بھی نہیں آئے، دن میں بھی تشریف نہیں لائے، یہ صبح صادق کا وقت کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ تو فرمایا رات چاہتی تھی حضور مجھ میں کرم فرمائیں، دن چاہتا تھا حضور میرے دن کے اندر دنیا میں تشریف لائیں. اللہ نے دونوں کو راضی کر دیا. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا اور حضور دنیا میں تشریف لے آئے. آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، سب کو کرم فرمانے والے ہیں. ایک اور بڑا پیارا سوال، حضور کس دن پیدا ہوئے؟ بتائیے سب مل کے کس دن پیدا ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں یار آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. سوال ہوا حضور آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا پیر والے دن میری ولادت ہوئی تھی. تو حضور تو ہر پیر کو میلاد مناتے ہیں، تو ہمیں بھی کبھی کبھی کوشش کرنی چاہیے پیر والے دن روزہ رکھیں اور حضور کی سنت پر عمل کریں. اب سوال یہ ہے کہ سب سے مقبول دن، سب سے افضل دن تو جمعے کا ہے. جمعے کے دن کو یوم العید کہا گیا. پوری قرآن میں سورہ جمعہ موجود ہے. جمعے کی ایک نیکی علماء کہتے ہیں 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو جب اتنا مقدس دن تھا تو حضور پیر والے دن کے دن کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے حبیب ہیں تو اللہ اپنے حبیب کو مقبول ترین دن پیدا فرماتا. سوال تو بنتا ہے. بڑا پیارا عشق بھرا جواب علماء دیتے ہیں کہ اگر حضور کی ولادت جمعے کے دن ہوتی نا تو جمعہ کا دن تو ویسے ہی بڑا مقبول ہے. لوگ نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. تو لوگ کہتے چلو آج جمعے کا دن ہے، نماز بھی پڑھ لیں، عبادت بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور آج حضور کی ولادت کا دن بھی ہے. یہ ضمناً بات ہوتی ہے، ایکسٹرا بات ہوتی. اللہ اکبر. میرے حبیب اس دن تشریف لائے جس دن کو پہلے کوئی شرف حاصل نہیں تھا، دنیا میں کوئی اس دن کی بات نہیں کرتا تھا، مگر حضور علیہ السلام جب پیر کے دن تشریف لائے تو عاشقوں کے لیے عید کا دن پیر کا دن بن گیا. پیر کے دن کو تعظیم دی. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو تو پھر کسی اور بات کا ذکر نہ ہو، پھر صرف حبیب پاک کی بات ہو. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو پیر کے دن کی کیا شان ہے. وہ کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. ایک تو جمعہ ہو اور وہ جمعہ بھی مکے کا ہو تو کتنی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. کہتے جو عبادت کرنے والے ہیں نا ان کے لیے تو عید کا دن ہو جاتا ہے اگر جمعہ مکے میں مل جائے. کہتے جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اے مجرموں آؤ مدینے میں پیر کا دن دیکھو کیسا عید کا دن ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضور کی تشریف آوری ہو گئی. اب حضور کے بچپن کے دن اب کیا ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بچپن کے دن تھے نا، عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ عربی بھی اچھی ہو جائے اور گاؤں کے اندر مضبوط زبان ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زیارت معصوم والے ہیں، آپ لوگوں کی زبان کون سی ہے؟ ہند کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہند کو زبان والے اسلام آباد میں جانے رہنے چلے جائیں، کسی بچے کو آپ کراچی بھیج دیں، تھوڑے دنوں بعد جب وہ آئے گا 2-3 سال بعد تو آپ کہیں گے اس کی ہند کو نہیں رہی ہے. جیسے پنجابی بھی مکس ہو گئی ہے، اردو بھی مکس ہو گئی ہے، اصلی زبان نہیں رہی. اصلی زبان گاؤں میں ہوتی ہے. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا.
وہ چاہتے تھے بچے کی زبان عربی اچھی ہو جائے، تو اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ دودھ بھی پئیں، صحت مند ماحول بھی ملے، زبان بھی مضبوط ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی بھی ولادت ہو چکی تھی، تو مکے میں دائیاں، اس زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھی قبیلہ بنی شیبہ سے، تو اب دائیاں آئیں اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے بچے لیے۔ ان دائیوں میں ایک دائی تھی، ان کا نام ہے بی بی حلیمہ سعدیہ۔ بی بی حلیمہ کہتی میں بڑی غربت میں تھی، قحط میں تھی، بھوک کا عالم تھا، میرے اپنے جسم میں دودھ بھی کم تھا۔ اب جب میں مکے آ رہی تھی تو میرے جانور کا حال یہ تھا کہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اونٹنی بڑی لاغر تھی، بار بار رک جاتی تھی، تو قافلے والے کہتے اے حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر رک رہا ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی بڑی مشکل سے مکے پہنچی، سب دائیوں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے لے لیے، ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا نورانی چہرے والا تھا، مگر کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ دائیوں نے سوچا جب والد ہی دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں دودھ پلانے کے پیسے کون دے گا، ہمیں انعام کون دے گا؟ کسی نے اس بچے کو نہیں لیا اور مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا۔ کہتی میں سوچتی رہی خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یہ نور والے چہرے والے کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ کہتے میں نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا، آقا علیہ السلام کو لے کر چلنے لگی، ابھی تو سینے لگایا ہے میرے بدن میں دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ کہتی جب میں جانور پر بیٹھ کر، اونٹنی پر بیٹھ کر واپس جانے لگی تو وہ اونٹنی جو آتے ہوئے سب سے پیچھے ہے جانے میں سب سے آگے چل رہی ہے۔ قافلے والے کہتے حلیمہ سواری بدل لی ہے، اونٹنی نہیں لے لی ہے۔ بی بی حلیمہ نے جو جواب دیا نا، آؤ میں نعت کی زبان میں سناتا ہوں۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اب گھر پہنچتی ہیں بی بی حلیمہ، گاؤں کے لوگ تھے، لائٹ تو تھی نہیں، چراغ جلاتے تھے، جب رات سوتے تھے تو چراغ بجھا دیتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے نوٹ کیا کہ بی بی حلیمہ کے گھر ساری رات روشنی آ رہی ہے۔ صبح اٹھ کر حلیمہ سے کہا اے حلیمہ پیسے بڑے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ بی بی حلیمہ کہتی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، ایسا نور والا بچہ لے کر آئی ہوں، ساری رات اس کے چہرے سے نور نکلتا۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا۔ اب نبی پاک کے کمالات ہیں، بچپن کی ادائیں ہیں، بی بی حلیمہ اور ان کا پورا خاندان ہی نبی پاک کا دیوانہ ہو گیا۔ آقا کا بچپن تھا نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اب 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال دودھ پلانے کا ٹائم تھا، بی بی آمنہ کے پاس بچے کو لے کر آئی، واپسی کا وقت تھا، دل اداس ہے، کہتی حضور بچہ اتنا پیارا ہے، پورا گھر میں رونق ہو گئی ہے، یہ بچہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے اور دے دیں۔ بی بی آمنہ نے فرمایا جاؤ دوبارہ لے جاؤ۔ وہ بچے کو لے کر پھر اپنے گاؤں آ گئی۔ اب نبی پاک کی جو گروتھ تھی نا، پیارے آقا بچپن میں بڑی تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں، نبی پاک کی وہ اٹھان تھی ماشاءاللہ۔ تو اب کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو بی بی حلیمہ سعدیہ کے اور بچے ہیں وہ صبح اٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا امی جان یہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ کہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی بکریاں چرانے جاؤں گا۔ میرے آقا اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا دوڑتا ہوا ہے، کہتا امی حضور غضب ہو گیا، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کو لٹا کر ان کا سینہ چیر دیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، آپ دوڑتے ہوئے وہاں گئی،
جب وہاں گئیں تو دیکھا سرکار دو عالم علیہ السلام ایک جگہ پر گمسم سے بیٹھے ہیں. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ لوگ آئے تھے, میرا سینہ کھولا, کچھ اس میں ڈالا اور بند کر دیا, سینے پہ کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ وہ شق صدر تھا, وہ نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا, اس پہ نور بھر دیا گیا. اللہ اکبر, یہ نبی پاک کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے. یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا. 4 مرتبہ کب ہوا؟ ایک تو یہی 3-4 سال کی عمر ہے, بی بی حلیمہ سعدیہ کے نبی پاک موجود ہیں, سینہ کھول کر نور بھر دیا گیا. علماء کہتے ہیں بچپن میں اس لیے کیا گیا کہ جو بچپن میں بچہ شرارتیں کرتا ہے میرے آقا اس سے دور رہیں. پھر یہ 10-11 سال کی عمر میں پھر کیا گیا کیونکہ اب بالغ ہونا تھا, اور بالغ ہونے کے بعد جو شیطانی خواہشات حملہ کرتی ہیں میرے آقا اس سے پاک و صاف عرفہ و اعلیٰ ہے, ان کے دل میں نور بھر دیا گیا. اس کے بعد تیسری بار شق صدر کب ہوا؟ سبحان اللہ, وہ اس دن ہوا جس دن رب کی بارگاہ میں معراج کی رات حاضری ہونی ہے. اللہ کا دیدار کرنا ہے نا, کوئی آسان بات تو نہیں ہے. رب کا دیدار کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا. رب کو پیارے آقا کے علاوہ کسی نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک ایسے بھی نبی ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے. کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, سب سے زیادہ ذکر ہے, اور وہ کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرتے تھے. ایک بار رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے حبیب, اللہ کے کلیم ہیں, مگر کہہ رہے اللہ مجھے تجھے تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد کیا ہوا؟ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. پھر ارشاد ہوا اس پہاڑ پر دیکھو. اس پہاڑ پر رب نے اپنے نور, اپنی تجلی کو نازل کیا, وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا, اور اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے. آج غور سے سنیے, آج فرق سنیے, کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے. کلیم اللہ عرض کر رہے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, ارشاد ہوا تم نہیں دیکھ سکتے. اور حبیب اللہ تو مکے میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں, اور اللہ نے جبریل امین کو بھیجا ہے کہ جا جبرائیل میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. اور معراج کی رات جب حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سینہ مبارک کھولا جاتا ہے اور نور داخل کیا جاتا ہے تاکہ رب کے دیدار کی جو تاب ہے, تجلی ہے, وہ حضور اس کو دیکھ سکیں. اللہ اکبر. اور یہی بات تو ہم صلاۃ و سلام میں پڑھتے ہیں نا. اب سمجھیے گا, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. طور کا قصہ بھی ہے, معراج کا قصہ بھی ہے. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ بے ہوش ہیں اور حضور جاتے ہیں تو جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور کا چوتھی بار شق صدر کب ہوا؟ کہ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں. قرآن جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کے سبب یہ قرآن, پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ بھی قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اس کا مطلب پھر دنیا میں کون سی جگہ بچتی تھی؟ سب سے زیادہ مضبوط تو پہاڑ ہے نا. مگر سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ, سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے طاقت بخشی کہ قرآن حضور کے سینے پر نازل کیا گیا. تو چوتھی بار شق صدر وہاں ہوا. اب بات سمجھنی یہ ہے کہ ذرا سوچو نا, میرے حضور کا سینہ کیسا نورانی ہے, بار بار نور داخل کیا گیا. کیسا نورانی دل ہے میرے حضور کا. میرے حضور کے اس پاکیزہ دل کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارا اشارہ کر کے التجا کرتے ہیں, ہم بھی مل کر کرتے ہیں. اللہ حضور کے پاکیزہ دل کے صدقے ہمارے میلے دل کو صاف فرما دے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور آپ
آپ نگاہ فرما دیں، آپ کا تو پاکیزہ دل ہے، ہمارا دل بھی صاف ہو جائے۔ اب اے زیارت معصوم والو آتے ہیں بیان کے پیغام کی طرف کہ حضور کا دل پاک، حضور کا دل صاف، میرے آقا کا دل نورانی۔ اب آقا کے امتی ہم ہیں، میلاد منانے ہم آئے ہیں، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کیا ہمارا دل صاف ہے؟ ہمارا دل پاکیزہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے مالوں اور تمہاری صورتوں پر نظر نہیں فرماتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ اب سب بتائیں، ہم جب صبح نکلتے ہیں گھر سے کیا کرتے ہیں؟ منہ دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں، بال بناتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے، خوشبو لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، مگر جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، جہاں رب کی نظر پڑ رہی ہے وہ دل صاف ہے کہ نہیں؟ یا اس دل میں تکبر ہے، اس دل میں حسد ہے، اس دل میں دشمنی ہے، اس دل میں کینہ ہے، وہ دل تو غرور سے بھرا ہوا ہے۔ تو بتاؤ نا، یہ کیسا امتی ہوں کہ میرے آقا کا دل نورانی اجیالا اور میرا دل گندگی سے بھرا۔ ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سینہ مدینہ بنا دے، کیسے سینہ مدینہ بنے گا جس کے دل میں تکبر ہے؟ ہمارا پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ایک برتن ہو اور اس میں آپ گندگی ڈال، کچرا ڈال دیں، گندگی ڈال دیں، پھر دودھ ڈالیں، کیا حال ہوگا دودھ کا؟ پینے والا رہے گا دودھ؟ آپ میں بھائی اچھا میٹھا دودھ ڈالا تھا، آپ کہیں گے وہ جو گندگی تھی نا اس نے پورا دودھ گندا کر دیا۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتا ہوں روحانیت نہیں ملتی، ذکر کرتا ہوں وہ لذت نہیں ملتی، قرآن پڑھتا ہوں وہ رکت نہیں ملتی، دعا کرتا ہوں آنسو نہیں بہتے، روزے بھی رکھتا ہوں، ساری نیکیاں کرتا ہوں۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں مگر دل کی گندگی نہیں نکالی ہے۔ گندگی میں دودھ ڈالو گے دودھ خراب ہی ہونا ہے۔ پہلے برتن صاف کر لو، پھر ہر سجدہ مزہ دینے لگے گا، پھر ہر نماز تمہارے درجے بڑھائے گی، ہر دعا میں آنسو بہیں گے، نعت سنو گے تو آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پھر دل صاف ہو جائے گا نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارے دل میں بہت ساری برائیاں ہم نے پال رکھی ہیں۔ کوئی تکبر میں گرفتار ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی دشمنیاں پال کے بیٹھا ہے، چھوڑوں گا نہیں، بس موقع ملنے دو، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کب اس کی کوئی خوشی آئے میں اس کو برباد کر دوں۔ ایک طرف کہتے ہو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یعنی حضور گالیاں سن کر دعائیں دیں، اور ہم دشمنیاں پال کر رکھیں، تو پھر کیسے امتی ہیں؟ دشمنی ختم کریں۔ تکبر کتنا برا گناہ ہے، حدیث کے اندر آیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا بھی تکبر ہوگا نا، آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایک اور بڑی بیماری جو بڑی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، میں آج اس پر کچھ 5-7 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور وہ ہے حسد۔ حسد نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا، دوست کو دوست سے حسد ہو گیا، رشتہ دار کے حسد میں مبتلا، اور یہ حسد کر کے ہم کسی کا نہیں بگاڑتے، ہم اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں لکڑی جلاتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے لکڑی کا؟ ختم، فنش۔ اب میں نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، درود بھی پڑھوں، قرآن بھی پڑھوں اور حسد بھی کروں تو خود ہی رات کو اپنی نیکیوں کو آگ لگا دی، زیرو کر دیا ساری نیکیاں۔ غور کریں، حسد کی وجہ سے لوگ بے چین ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، نیند نہیں آ رہی، بے سکون۔ میں آج آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے نا جس کو نیند نہیں آتی، رات کو سوچتا رہتا ہے، سکون نہیں ہے، چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا، کیونکہ حسد بے سکون کر دیتا ہے، حسد جلاتا رہتا ہے، سامنے والا ترقی کرتا رہتا ہے اور بندہ اندر سے جلتا رہتا ہے۔ حسد پتہ ہے کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ ایک بات کا جواب دیں، دولت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو اعتراض کس بات کا ہے؟ حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو دولت دی مجھے کیوں نہیں دی، اس کو خوبصورت بنایا مجھے کیوں نہیں بنایا، اس کو مشہور کر دیا مجھے تو کوئی جانتا نہیں، یہ اللہ کی تقسیم دی نا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ حسد کبیرہ گناہ ہے، پلیز اپنے دل سے حسد کو نکالیے۔ اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا تو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یار میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آج زندگی میں پہلی بار آیا ہوں، ایک چھوٹا سا مدنی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔
بلڈ ٹیسٹ کرواتے نا، کولیسٹرول ہے کہ نہیں، شوگر ہے کہ نہیں، جب بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے۔ آج چلیں ہم مل کے ایک دوسرے کا ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی فیس نہیں لوں گا آپ سے، گھبرائیے نہیں، فری ٹیسٹ ہے آج، ٹھیک ہے؟ پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ، ایکچولی واٹ از دا میننگ آف جیلسی، حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے یہ چھن کر مجھے مل جائے، یا تو مجھے مل جائے یا اس کی ضائع ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ، اردو میں کہتے ہیں رشک، یعنی کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی، آپ دعا کریں اللہ اس کو دی اور دے، مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ ٹھیک ہو گیا؟ حسد کی تعریف سمجھ آ گئی۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو حسد ہے کہ نہیں۔ اب میں کو 2-3 سوال کروں گا، آپ نے جواب مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو ہی دینا ہے، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ پہلا سوال، اچھا حسد ہوتا کس سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حسد کبھی بھی ایسے بندے سے نہیں ہوگا آپ کو کہ جس کو آپ نہیں جانتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیارت معصوم میں رہنے والے کو آسٹریلیا میں رہنے والے کسی بندے سے حسد ہوتا ہے۔ آپ کو حسد ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں، یا تو وہ آپ کا رشتہ دار ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہوگا، یا آپ کی فیلڈ کا بندہ ہوگا۔ اتنا بدبخت ہے شیطان کہ ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا دیتا ہے، عالم کو عالم سے حسد کروا دیتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا، نبی کے بیٹوں کو حسد کروا دیا۔ قابیل اور حابیل کون تھے؟ حضرت آدم کی اولاد تھی نا، حسد ہوا نا۔ حسد سے کوئی حسد پروف نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا، سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کی فیلڈ کے کسی بندے سے، آپ کے جاننے والے سے، رشتہ دار سے آپ کو حسد کروائے گا۔ اب پہلا سوال غور کرے، سب سچا جواب دینا ہے، مجھے نہیں، اپنے آپ کو جواب دینا ہے، لیکن دینا سچا ہے۔ کوئی ایسا ہے زندگی میں آپ کے قریب لوگوں میں سے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے نا، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، مجھے برا لگتا ہے، درد ہوتا ہے۔ کوئی آ کے میرے سامنے اس کی تعریف کرے نا، یار پتہ چلا اس نے ایک اور دکان کھول لی ہے، پتہ چلا وہ اور مشہور ہو گیا ہے، یار چھوڑو نا اس کی بات کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو، اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ اس کی تعریف سننے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اس کی ترقی میں مزہ نہیں آ رہا، تو سمجھ جاؤ کہ ادھر گڑبڑ ہو گئی ہے، حسد آ گیا ہے۔ دوسرا سوال، کوئی ہے ایسا آپ کی زندگی میں کہ جب بھی اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ اچھا اس کے سامنے نہیں کہتے، پتہ چلا یار اس کی دکان میں آگ لگ گئی، او ہو بڑا افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے۔ ارے پتہ چلا اس کے بچے نے وہ غلط کام کیا، پورے محلے میں وہ بدنام ہو گیا ہے، ارے بڑا افسوس ہوا یار، لیکن دل میں خوشی ہو رہی ہے، اچھا ہو گیا بدنام ہو گیا۔ یعنی کتنا گندا دل ہے اس مسلمان کا کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہی تو حسد ہے۔ اب اگر کسی کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہاں خاندان میں، رشتہ داروں میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف، جن کی ترقی ہے، جن کا عروج مجھے تکلیف دیتا ہے، تو سمجھ لو حسد ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا، پورا زیارت معصوم، پورا مانسیرا ڈویژن مل کر نا کسی کا حسد کرے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کا عروج اللہ نے لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا، آپ کے جلنے سے کچھ نہیں ہونا، نقصان آپ کا ہی ہونا ہے، نیکیاں آپ کی برباد ہونی ہے۔ تو اب دل سے حسد نکالنا ہے نا، تو میں اب آخر میں علاج بتا دیتا ہوں۔ ہاں دیکھو آج ربیع الاول کے اجتماع میں آئے نا، آج خالی ہاتھ نہیں جانا، آج دل صاف کر کے جانا ہے۔ حضور کا دل پاکیزہ تھا نا، میں نے بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر حضور کو بھی تو بلانا ہے نا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نعت کا، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ بنانا ہے نا دل کو یادگار مدینہ، آقا کے جلوے چاہیے نا، تو پہلے دل صاف کرنا ہے۔ تو آج کیسے حسد نکلے گا؟ نمبر 1 علاج، نمبر 1 دعا۔ ہر بیماری کا علاج دعا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ میرے دل کو مسلمانوں کے حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے، میرے دل کو دشمنیوں سے پاک کر دے، اے اللہ دل کی تمام گندگیوں سے مجھے بچا لے، میرا رب چاہے تو سب پاک ہو جائے گا۔ ایک تو دعا کرنی۔ اب دوسرا اور تیسرا جو علاج میں بتانے جا رہا ہوں نا، وہ سمجھ لو اینٹی بائیوٹک ہے۔ انجیکشن لگتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، تھوڑا درد ہوگا، مگر علاج کمال کا ہے۔ علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی دولت سے حسد ہو گیا کہ یار اتنا مالدار کیوں ہو گیا، کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا، یار یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا،
کسی کے حسن سے حسد ہے کہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، کسی کی آواز سے حسد ہے اس کی آواز اتنی پیاری کیوں ہے، تو آپ اللہ سے اس کی اس نعمت کی ترقی کی دعا کریں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اس کے علم میں اور برکت دے دے، اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. لیکن ہوگا کیا کہ جب آپ یہ دعا کرو گے نا تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار میں کیسے اس بندے کے لیے دعا کروں جو مجھے پہلے ہی اچھا نہیں لگتا. تو سمجھ جاؤ حسد پکا ہے. ایسا گندا ہوں میں کہ مسلمان کے لیے دعا کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، ضرور دعا کر رہا، تکلیف ضرور ہوگی مگر دل صاف ہو جائے گا. کیونکہ کچھ دنوں کے بعد کوئی آ کر بتائے گا نا کہ یار وہ فلاں بندہ اور مالدار ہو گیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا، اللہ نے اور دینا ہے اسے. دل صاف ہو جائے گا. علاج مشکل ہے لیکن چونکہ بیماری میرے اندر ہے تو علاج بھی مجھے کرنا ہوگا. اور تیسرا آخری علاج وہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو جب بندے کو لگے نا یار میرا کسی سے حسد ہو گیا ہے تو خاموشی سے موقع نکال کر اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے. تحفہ دینے کو بھی دل نہیں کرے گا، یار کمال کرتے مولانا صاحب، مجھے تو بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا، آپ کہہ رہے ہیں تحفہ دو. بھائی علاج کرنا ہے نا، حدیث پر عمل کریں کہ حضور میں آپ کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، میرا دل صاف ہو جائے اس لیے تحفہ دے رہا ہوں. ہاں ایک گڑبڑ مت کر لینا کہ جا کر یہ کہنا بھائی عبدالحبیب بھائی آئے تھے اجتماع میں گیا تھا اور انہوں نے کہا جس سے حسد ہو گیا اس کو تحفہ دو، مجھے تم سے حسد ہو گیا تحفہ لے کر آئے ہوں، اور لڑائی بھی کروا دو گے بھائی. ہاں بلکہ 1-2-4 دن تو آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ مت دینا، وہ سمجھ جائیں گے تو بھی اجتماع میں تھا میں بھی تھا، ادھر بیان ہوا تھا، لگتا ہے حسد ہو گیا جب بھی تحفہ لے کر آئے. بعد میں کچھ عرصے بعد کر لینا یہ کام، لیکن دل سے حسد کو دور کرنا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی جو ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کرنا چاہتی ہے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہتی ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیے، یہاں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. ایسے مزید بیان سننا چاہتے ہیں تو آپ مدنی چینل دیکھا کریں تاکہ ہم سب ایسے بیانات سنتے رہیں گے تو ہمارے دلوں پر اثر پڑے گا اور ہم بھی نیک ہو جائیں گے. بیان کے شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضور کی ولادت کا تحفہ دینا ہے تو درود پاک بھی پڑھنے ہیں. ایک اور تحفہ بتاتا ہوں، میرے آقا کو پسند، پتہ ہے بہت پسند کیا چیز ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو یہ کیسا میلاد بنانے والا ہے جس کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو حضور کا میلاد نمازی بن کر بنا. ہم نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. ہم پرچم لگائیں، لائٹیں لگائیں، اپنا گھر ضرور سجائیں مگر اپنا آپ بھی سجائیں، چہرہ سنتوں والا ہو. سچ بول کر میلاد منائیں، حرام روزی چھوڑ کر میلاد منائیں، دھوکہ چھوڑ کر میلاد منائیں اور حضور کے سچے امتی بن کر میلاد منائیں. یقین کریں اس بار اپنے آپ کو بدل کر میلاد بنا کر دیکھو، پھر دیکھو مدینے والے آقا کے دربار سے کیا کیا عطا ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی میلاد مبارک کی برکت نصیب فرمائے.